السلام علیکم، میں ہوں لطیف شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا ہونا چاہیے، یہ ایک میری سوچ ہے، جو میرا جو پیچھے جو تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پہ جو میں دیکھ پا رہا ہوں یا جو میں آبزرو کر رہا ہوں، وہ ایکسپیرینس میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور شیئر اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ویور جو ہوتا ہے نا، اس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ویور جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا کانٹینٹ چاہتے ہیں، کس طرح کا اسکرپٹ چاہتے ہیں، اور میسیج کنوے ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایز اے پاکستانی شوبز سے میرا 45 سال کا جو ایکسپیرینس ہے، میں اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ یعنی کہ جو تمام کے تمام شعبہ جات ہیں اس سے میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور میں اپنے ایسے اساتذہ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں جو آلریڈی تعلیم یافتہ بھی تھے اور ایکسپیرینسڈ تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی فلمیں بنائیں، ڈائریکٹ کی، پروڈیوس کی، اور ہر چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کم بجٹ کی فلم کیسے بنتی ہے، اور کم بجٹ کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ڈراموں کی جو اہمیت تھی وہ تو انڈیا والوں سے جا کر کوئی پوچھے کہ ہمارے ڈرامے وہ اکیڈمی میں کیوں چلاتے ہیں۔ میرے بہت پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عرفان کھوسڑ صاحب، وہ جب انہوں نے کیمرہ لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میرا بیٹا جو ہے نا کیمرہ لینا چاہ رہا ہے، تو لطیف بھائی آپ آئیں اور ڈسکس کریں۔ پتہ چلا ہے کہ آپ نے لیٹسٹ کیمرہ لیا ہوا ہے، تو میں چلا گیا۔ سرمد کھوسٹ آیا ہے اور اس نے جس طرح میری ریسپیکٹ کی، اسے پتہ تھا کہ میں ان کے ابو کا دوست ہوں۔ سرمد کھوسٹ نے جو ڈرامے بنائے، اس نے یعنی کہ زیرو سے سٹارٹ لیا تھا، اور جب وہ ڈرامہ بنانا شروع کیا تو اس نے اپنا کیمرہ خرید لیا، اور یہ پروڈکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہم نے تو ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ جس میں شفٹ ختم ہو گئی ہے، جی یہ کیمرہ کہیں اور جائے گا۔ تو میری بھی عادت یہی رہی کہ میں کیمرہ پرچیز کر لیا کرتا تھا، ایکوپمنٹ پرچیز کر لیا کرتا تھا۔ تو سرمد نے پھر ایک ڈرامہ جو مجھے بہت پسند آیا اور اس سے میں نے سیکھا، ہم سفر کے نام سے تھا، وہ ڈرامہ چلا، اور وہ ڈرامہ ایسا چلا کہ مطلب انڈیا میں اس کی بڑی دھاک بیٹھی، اور اکیڈمی میں وہ ڈرامہ ڈسکس ہونے لگا۔ اور یقین کریں کہ سرمد کو کیا نہیں آفر ہوئی ہوگی، لیکن سرمد نے پاکستان نہیں چھوڑا، کیونکہ پاکستانیت کا جو پرچار ہے وہ اب بہت کم ہو رہا ہے۔ ہمیں تمام شعبوں پہ عبور حاصل ہونا چاہیے۔ یہ میں پی ٹی وی کی بات بتا رہا ہوں، بختیار صاحب کا میں نے ڈرامہ کیا تھا، آغا ناصر صاحب کا لکھا ہوا، یہ کراچی کے جھگڑوں کے اوپر وہ ڈرامہ تھا۔ تو اس کی میں آپ کو ضرورت اس لیے محسوس کر رہا ہوں بتانے کی کہ 3 دن تو ہماری اسکرپٹ کے اوپر ریہرسل ہوتی رہی، مطلب طلعت حسین کیا، مطلب سارے جو کراچی کے سپر ہٹ، پاکستان کے سپر ہٹ اداکار جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اس میں بھی ایک رول پلے کر رہا تھا۔ تو 3 دن پھر کیمرہ ریہرسل ہوئی، اور کیمرہ ریہرسل 4 کیمرہ ریہرسلز ہوئی، اس کے بعد وہ ڈرامہ ریکارڈ ہوا، پھر وہ پوری دنیا نے وہ ڈرامہ دیکھا، اس کا نام تھا سوالیہ نشان۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج کا دور بڑا فاسٹ دور ہو گیا ہے۔ پہلے کیا ہو رہا تھا، ڈرامے جو بن رہے تھے اس میں ایکٹنگ جو ہے نا صاف نظر آتی تھی کہ یہ ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن ایکٹنگ میں آج کے دور میں مطلب کافی ترقی ہوئی ہے۔ اب ریئلٹی کو فوکس کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھا ہے، اور انڈیا نے ہمیں کاپی کیا ہے۔ انڈیا کا آپ یہ دیکھیں نا کہ نیٹ فلکس ہو گیا اور اتنا بولڈ اسٹیپ اٹھائے ہوئے ہیں کہ گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ تو کیونکہ ریئلٹی اتنی زیادہ آگے نکل گئی ہے کہ وہ ڈرامے کے اندر باقاعدہ دکھائی جاتی ہے، اور دیکھنے والا جو ویور ہے نا وہ اس کو آبجیکشن کوئی نہیں ہے، وہ بلکہ وہ ڈرامے یار کتنی ریئلٹی دکھائی گئی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے نا وہ مطلب آج زیرو ہوتا جا رہا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میسیج آپ کیا آڈینس کو کنوے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس میں اچھا وقت کب آئے گا، لیکن اب وہ دور اب آ رہا ہے کہ کانٹینٹ کے اوپر جو ہے نا
فوکس کیا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے، اور اس لوگوں کو اویئرنیس ہو، پبلک اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کو لے لیں، کتنا برا اس کا رزلٹ ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو لے لیں آپ، ہماری بچیوں کو لے لیں آپ، مطلب ٹک ٹاک موبائل کے اندر، یہ تو دشمن کی چالیں ہیں۔ ہم دشمن کی چالوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا ڈرامہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اب ڈرامے ہمارے پتہ کون سے ہوئے؟ شام 7 بجے کے بعد جو 4 آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تو میں لگی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ وقت ختم ہو گیا اور بس اب آپ کے 1 منٹ ہیں یا 15 سیکنڈ ہیں یا 20 سیکنڈ ہیں۔ یار آپ نے میسیج کیا کنوے کیا ہے؟ آپ نے ڈرامے کو کنورٹ کروا دیا آپ نے سیاست میں۔ اب ایم پی اے کیا ہے، ایم این اے کیا ہے، سینیٹر کیا ہے، مطلب سیاست سے جو لنک رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا آپ کو مطلب پلے کر رہے ہیں؟ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ایکٹ کر رہے ہیں۔ ڈرامہ تو ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ختم ہوا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یار ہم نے مقابلہ کرنا ہے دنیا کا۔ ہمارے ہماری کیا 8 ڈرامے پہلے نہیں بنا کرتے تھے؟ 8 ڈرامے کے علاوہ ہمارے کاسٹیوم ڈرامے بنتے تھے۔ تعبیر ہو گیا اور پتہ نہیں کون کون سے، ٹیپو سلطان، یہ سارے ڈرامے کراچی ٹیلی ویژن دکھایا کرتا تھا، بتایا جاتا تھا، کاسٹیوم ہوتا تھا، بڑا مشکل ڈرامے ہوتے تھے وہ۔ میں کاسٹیوم کے ڈراموں کی بات کرتا ہوں۔ سلطنت ٹرکی کا جو ڈرامہ ہے اس کو میں دیکھتا رہا۔ اس میں جو کاسٹیوم کے علاوہ جو پروڈکشن انہوں نے دکھائی، جو کیمرہ ورک دکھایا اور جو اسکرپٹ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ آڈینس کو ٹی وی کے سامنے ایسا انہوں نے منجمد کیا کہ وہ ایک قسط ختم ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، ہمارا خود یہ حال ہوا۔ تو اس میں لیکن ہمیں میسیج کیا ملا کہ ہماری مسلم تاریخ جو تھی نا وہ کیا مطلب رنگ لا رہی تھی۔ یعنی کہ اس میں ایک سلطان عبدالحمید کی میں ذکر کروں گا۔ سلطان عبدالحمید کے اندر وہ ٹرین کا جو سیکوینس تھا، اس میں یہودیوں نے جو سازشیں کی تھیں وہ ساری کی ساری ایسے کلیئرٹی میں بتائی گئیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں برٹش، برطانیہ اور مطلب جو طاقت میں نہیں تھے یہودی، تو مطلب اس وقت وہ ڈرامے بنے تھے جو ہم بھول گئے۔ یعنی کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے۔ یہ دشمن چاہتا تھا کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹیں اور ہم انہی کی پالیسیز کے اوپر کام کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ڈریسز میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بات چیت میں بدتمیزی حد تک جا رہی ہے۔ فیملی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ شام کی چائے کے اوپر سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور جو پیرنٹس ہیں، کیا آپ اپنے مطلب خیال رکھیں لوگوں کا، کیونکہ اب ڈرامہ تو ہمارے سے چھین لیا گیا ہے۔ ڈرامے کے اندر یہی ہو رہا ہے نا، یہ اسکرپٹ انڈیا سے آ رہے ہیں، دشمن ملک سے ہمارے اسکرپٹ آ رہے ہیں جو اسپانسرڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے اسکرپٹ کو اٹھا کے ایک سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو بجٹ چاہیے اور وہ بجٹ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ سیاست سیاست سیاست۔ یہی خاندان آتے ہیں، پہلے 22 خاندان تھے جب میں چھوٹا سا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 65 کی جنگ میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک مجھے یاد ہے، خندقیں کھودی گئی تھی، یہ ہوا تھا سارا۔ وہ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو، دشمن کی یہ جو جنگ اور جدل چل رہی ہے اس کو سمجھو۔ میں ہمت کبھی نہیں ہاروں گا، میں انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیے گا کہ میں ہر شعبہ جات کے اوپر بات کروں گا۔ اور انشاءاللہ مطلب میری یہ ریکویسٹ ہے جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے پرسنس ہیں، مطلب ان سے درخواست ہے میری کہ خدا کے لیے ایسے اسکرپٹ لیں جس میں ہمارا پاکستانی کلچر پروموٹ ہو اور بے حیائی سے ہم دور ہوں۔ ہم آج بھی دوپٹے والی کوئی مطلب کریکٹر دکھانا چاہیں گے نا تو لوگ اس کو بھی پسند کریں گے۔ اب زندگی تماشا فلم بنی، وہ دیکھیں ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی، کہ مطلب اس نے زندگی تماشا بنائی، ایک کانٹینٹ لیا تھا نا اس نے۔ فلم کے اندر تو میسیج اگر نہیں ہوگا پبلک کے لیے تو اس فلم کا فائدہ کیا؟ سینما میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاہل لوگ جا کے فلم دیکھتے ہیں؟ ڈرامہ تو ہمارا ویسے ہی ختم ہو رہا ہے نا، مطلب وہ دشمن طاقتیں جو ہیں وہاں سے پیسہ باہر سے آتا ہے، اور باہر سے کیا آتا ہے؟ وہ صرف اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ آپ پروڈکشن کر کے آپ الیکٹرانک میڈیا پہ چینل پہ دکھا دیں بس۔
ورنہ تو ایڈورٹائزنگ کی مد میں وہ سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اگر وہ باہر سے پیسہ بھیجتے بھی ہیں تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہمارا اسکرپٹ ایسا ہو کہ ہم اپنے اسلامی اقدار کو، ہم اپنی پاکستانی مطلب جو ہمارا کلچر ہے ہم اس کو پروموٹ کریں. کیا پہلے نہیں کرتے تھے ہم اس کو پروموٹ؟ ہم تاریخی باتوں کو بھی پروموٹ کیا کرتے تھے. یہاں پہ میں اب وہ بات کروں گا کہ ارطغرل غازی، یار کیا تلواروں کا دور ہے آج کا، لیکن انہوں نے اسلامی تاریخ کو ایسے بنا کر پیش کیا کہ آپ نے وہ پتہ نہیں کتنے سیزن آئے ہیں اور وہ دیکھے ہیں آپ نے. اگر اسی طرح کا کوئی چلائیں گے تو آپ ہم پر ہنسیں گے. اس کی قدر کریں. پہلے بھی تو ڈرامے دیکھے جاتے تھے، کاسٹیوم ڈرامے ہمارے نہیں بنتے تھے پہلے. تاریخی کردار کیا ہم ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے؟ تاکہ ہم نوجوان نسل کو کیا دے رہے ہیں، یہ خدا کے لیے اس کو سمجھیں. اور گورنمنٹ کو بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ نے سیاست کے اوپر اپنا دماغ لڑایا ہوا ہے، پاگل ہو گئے ہیں آپ لوگ. سیاست کے اندر وہ ایسے ان کو رگڑا جا رہا ہے، بیوقوف لوگ ہیں یہ، اور بیوقوفی کے اوپر اتنا اتر گئے، پاگل ہو گئے ہیں. اب پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں ان لوگوں کو. یہ آپ کی سیاست ہو گئی ہے. تو خدا کے لیے اب یہ سیاسی دور کو ختم کریں. یہ سیاسی دور اب بالکل ناکام ہو چکا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہمارا ملک ترقی کی طرف تو کیا جائے گا، وہ بالکل نیچے کنویں میں گر چکا ہے. تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو مطلب جو نیا پاکستان کا ایک ورد لگایا ہوا تھا نا، اتنا تو آپ نے زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا ہوگا جتنا آپ نے نیا پاکستان. اب دیکھ لیا نیا پاکستان کیا بن گیا ہے. نہ قدریں ہیں، نہ عزتیں ہیں، نہ محفوظ ہیں. جلسہ ہوتا ہے تو اس میں مطلب ناچ گانا ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے. آپ نے مذاق بنا دیا ہے. جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے اس میں ترقی کا عنصر ہونا چاہیے. جس دور میں ترقی ہوئی ہے میں کہتا ہوں وہ کامیاب دور تھا. جس نے بھی ترقی کی، جس نے روڈ بنائے، جس نے یونیورسٹیز بنائی، جس نے کالجز بنائے، جس نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا، اور مطلب چاہے وہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے آئے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن تاریخ ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے. آپ نے مذاق اڑایا ہوا ہے سب کا. لیکن جس نے جو کام کیے ہیں، مشرف صاحب نے کام نہیں کیا، جبکہ وہ غیر قانونی طور پہ آگے بیٹھ گئے تھے، لیکن انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے پچھلی حکومت کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے ان کو بند نہیں کیا، وہ ان کو لے کر چلے، ان کو کمپلیٹ کیا، اور نئے پروجیکٹ بھی انہوں نے کمپلیٹ کیے. تو ان میں تھی نا ایک سوچ تھی. یہ آپ مجھے بتائیے نا کہ کون سا ایسی شخصیت آئے جو پاکستان کی ترقی کے اندر، خوشحالی کے اندر وہ 4 چاند لگا دے. لیکن نہ میری گفتگو، نہ میرا پیشن، میں اس میں کمزوری نہیں آئے گی. میں نے کیونکہ بیوروکریسی میں بھی میں نے بڑا وقت گزارا ہے. میں ریٹائرڈ لائف اب گزار رہا ہوں، اور اس کے اندر جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے 45 سال کا، وہ میں آگے آپ کو فارورڈ کروں گا. آپ اس کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں. بہت شکریہ.